नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। काबिल एहतराम सामीन व सामियात, नबी अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व नामूस के कानून 295 सी पर होने वाले एतराज़ात में से पहला एतराज़ कि गुस्ताख की सज़ा कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, आपके सामने पेश किया और इस पर फिर तफसीली जवाबात आपके सामने आ गए और कुरान मजीद की आयात और अहादीस से ये बात साबित कर दी गई कि गुस्ताख रसूल की सज़ा मौत ही है। लेकिन ये जो मद्द मुकाबिल तबका है जो ख़ुद को मुसलमान ही कहता है, इस्लाम का नाम भी लेता है, लेकिन साथ ये दावत भी चलाता है कि गुस्ताख रसूल की सज़ा मौत नहीं है, इस तबके से जब हम पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कुरान मजीद से कोई एक आयत है जिससे तुम साबित कर सको कि गुस्ताख की सज़ा मौत नहीं, या नबी अलैहिस्सलाम की हदीस में से कोई एक हदीस है जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो कि मेरे गुस्ताख की सज़ा मौत नहीं है, तो ये तबका अपने इस मुद्दआ पर ना तो कुरान मजीद की कोई एक आयत पेश कर पाता है और ना ही नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस में से कोई एक हदीस पेश कर पाता है जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो कि मेरे गुस्ताख की सज़ा मौत नहीं है। अलबत्ता ये मगरिब के नुमाइंदे रवादारी, शफ़क़त व मुहब्बत और रहम दिली के अबवाब खोल बैठते हैं और मुल्की हालात को सामने रखते हुए बहुत दूर की कौड़ी ये लाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सरापा रहमत थे, नबी अलैहिस्सलाम तो रहमतुल लिल आलमीन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने शायर कहा, मजनून कहा और तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए, लेकिन आपने तो माफ़ कर दिया। आपने तो बुरा भला कहने वालों की इयादत की। आपको ताइफ की वादी में लहूलुहान किया गया, लेकिन आपने जालिमों को माफ़ किया। आपको मक्का से हिजरत पर मजबूर किया गया, लेकिन फिर भी आपने इनके लिए आम मुआफ़ी का ऐलान किया। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम नबी अलैहिस्सलाम की उस्वा पर अमल करें। वो रहमतुल लिल आलमीन थे, उन्होंने मुआफ़ किया, तो हमें भी हुजूर के दुश्मनों को, आपकी गुस्ताखों को मुआफ़ कर देना चाहिए। इस एतराज़ का जवाब और इस सवाल के जवाब सुनने से पहले मैं अपना एक वाक़या आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। किसी इलाके के अंदर अकीदा ख़त्म नबूवत के उन्वान पर एक प्रोग्राम था। प्रोग्राम के इख्तिताम पर एक नौजवान खड़ा हुआ और उसने कहा कि मुझे कुछ सवालात पूछने हैं। मैंने कहा पूछें। तो उसने कहा ये बताएं कि गुस्ताख रसूल की सज़ा क्या है। मैंने कहा मौत। कहने लगा पक्की बात है मौत। मैंने कहा जी पक्की बात है, गुस्ताख की सज़ा मौत है। फिर कहने लगा पक्की बात है, गुस्ताख की सज़ा मौत है। मैंने कहा पक्की बात है। फिर तीसरी बार उसने कहा पक्की बात, गुस्ताख की सज़ा मौत है। मैंने कहा भाई मेरा तो अकीदा पक्का है, तुम्हें कोई कचपन आ चुका है, तुम्हारा कोई अकीदा कच्चा है, कोई सवाल इश्काल है तो बताओ। कहने लगा अच्छा ये बताएं, अगर गुस्ताख की सज़ा मौत है तो ये सज़ा कौन देगा। मैंने कहा रियासत देगी, जैसे और मुजरिमों को सज़ा देना रियासत की जिम्मेदारी है, ऐसे ही गुस्ताख को सज़ा देना अव्वलन रियासत ही की जिम्मेदारी है। फिर मुझे पूछने लगा कि ताइफ की वादी में नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो कुछ हुआ तौहीन थी। मैंने कहा हाँ। जिन्होंने हुजूर को शायर मजनून का तौहीन थी। मैंने कहा हाँ। जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को गले में फंदा डाला तौहीन थी। मैंने कहा हाँ। मुख्तलिफ वाक़यात उसने पेश किए, सीरत तय्यबा से मुख्तलिफ वाक़यात पेश किए और मुझे पूछने लगा कि ये ताइफ वालों को आपने माफ़ किया। मैंने कहा माफ़ कर दिया। शायर कहने वालों को आपने माफ़ किया। जी माफ़ कर दिया। मजनून कहने वालों को आपने माफ़ किया। जी माफ़ कर दिया। आपके बारे में जिन्होंने तौहीन अमेज़ अशआर कहे हुजूर ने माफ़ कर दिया। मैंने कहा जी माफ़ कर दिया। तो कहता है कि जब हुजूर ने मुआफ़ किया है और आपका उसवा है कि आप अपने दुश्मन को मुआफ़ करते हैं, तो हम हुजूर के दुश्मन को क्यों कहते हैं कि ये काबिल जो ये जुर्म है और इसकी सज़ा मौत है, हम मुआफ़ क्यों नहीं करते। मैंने कहा नौजवान तुम बैठो, कुछ सवालात मेरे भी हैं, उनके जवाबात दो। बैठ गया। मैंने पहला सवाल किया कि अगर कोई आपको गाली दे तो आप माफ़ करेंगे। वो खामोश रहा। मैंने फिर पूछा अगर आपकी बहन, आपकी माँ की कोई इज्जत पामाल करे तो क्या इस इज्जत के लुटेरे को माफ़ करोगे। अब फौरन बोला नहीं। मैंने कहा यार मुझे लगता है कि तेरे दिल में माँ बहन बेटी की इज्जत का मुकाम हुजूर की इज्जत से ज़्यादा है। पूछता है वो कैसे। मैंने कहा तुम खुद कहते हो कि अगर मेरी माँ को गाली दी जाए, उनकी तौहीन की जाए, उनकी इज्जत पामाल की जाए,
میری بہن کو گالی دی جائے، اس کی توہین کی جائے، اس کی عزت پامال کی جائے تو اس کے لیے معافی نہیں، ہاں حضور کی عزت پر حملہ کیا جائے تو اس کے لیے معافی ہے۔ جیسے ایک آدمی مجھے مارے، مجھ پر تشدد کرے، میں برداشت کروں، لیکن وہ مجھے ماں کی گالی دے اور ایک دم میں غصہ کر کے رد عمل میں کہوں مجھے ماں کی گالی نہ دے، تو سب سننے والے دیکھ لیں گے، جان لیں گے کہ اس کے دل میں اپنی عزت کا مقام اتنا نہیں ہے جتنی ماں کی عزت کا مقام ہے۔ اس لیے جب اپنی ذات کی بات تھی تو چپ تھا، جیسی ماں کی عزت کی بات آئی تو فوراً رد عمل آیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے ماں باپ کی عزت پر، بہن بھائی کی عزت پر سمجھوتا نہ کریں اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر سمجھوتا کر جائیں تو ہم عملی طور پر اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں ہماری ماں، بہن، بیٹی کی عزت کا مقام حضور کی عزت سے زیادہ ہے۔ پھر میں نے اس نوجوان سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، جس نے عزت پامال کی وہ بھاگ جائے اور میں آ کے آپ کو کہوں کہ میں نے آپ کی عزت کے لٹیرے کو معاف کیا، تو کیا میری معافی کو مان لو گے، اعتبار کرو گے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ عزت میری پامال ہوئی ہے تو میرے دشمن کو آپ معاف کریں گی، آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ اب میں نے اس نوجوان سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ توہین نبی علیہ السلام کی ہوئی لیکن معاف تم کرو، تمہیں کس نے اختیار دی ہے؟ جب میں تمہاری عزت کے لٹیرے کو معاف نہیں کر سکتا تو تم سرکار کی عزت پر حملہ کرنے والے کو کیسے معاف کر سکتے ہو؟ اب اس کو بات سمجھ میں آئی کہ نبی علیہ السلام کی عزت پر حملہ ہوا ہے تو یہ حضور کا حق ہے، اس نے حضور کے حق کو پامال کیا۔ اب اگر معاف کرتے ہیں تو حضور خود کر سکتے ہیں، امت کے پاس یہ حق ہے ہی نہیں کہ حضور کے دشمن کو معاف کرے۔ چنانچہ علامہ بزازی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ گستاخی یہ تو حق العباد سے تعلق رکھتی ہے، جیسے کسی اور بندے کا حق دوسرا بندہ معاف نہیں کر سکتا، ایسی نبی علیہ السلام کی توہین ہو تو کوئی دوسرا آدمی اس گستاخ کو معاف نہیں کر سکتا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ حق حاصل تھا کہ آپ اپنے دشمن کو معاف کریں، لیکن یہ امت کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ سرکار کے دشمن کو معاف کرے۔ اب علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اسی طرح کی بات لکھی ہے کہ توہین رسالت کا تعلق حق کے رسول سے ہے، نبی علیہ السلام خود معاف کریں تو ان کا اپنا اختیار ہے، لیکن امت کو اللہ رب العزت نے اختیار نہیں دیا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو معاف کریں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی معاف کر دیں، بھئی ان کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ حضور کے دشمن کو معاف کریں، آپ حضور کی حق پامال کرنے والے کو معاف کریں؟ اور اصل بات کیا ہے، ان اعتراضات کا اصل جواب، تحقیقی جواب کیا ہے کہ جتنے واقعات پیش کیے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے مکہ کی زندگی کے ہیں، اور مکہ کی زندگی وہ ہے جب اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے فصبر فصبروا، ابھی صبر کریں، کفو ایدیکم، ابھی اپنے ہاتھوں کو روکے رکھیں۔ مکہ کی زندگی وہ ہے جس میں جہاد کا حکم نہیں آیا، مکہ کی زندگی وہ ہے کہ جہاں حدود و قصاص کے احکامات نازل نہیں ہوئے، مکہ کی زندگی وہ ہے جہاں ریاست کو بھی قیام نہیں ملا۔ چنانچہ آپ مکہ کی زندگی میں دیکھیں، قاتل کو قتل نہیں کیا گیا، شرابی کو کوڑے نہیں مارے گئے، زانی کو کوڑے نہیں لگائے گئے۔ ہاں مکہ سے جب مدینہ طیبہ ہجرت ہوئی، جہاد کو کمایا، حدود قصاص کے احکامات آئے، ریاست کو قیام ملا، تو اب آپ دیکھیں جس نے توہین رسالت کی ہے، توہین کرنے والے مجرم کو سزائے موت دی گئی ہے۔ جیسے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد کس نے قتل کیا تو قاتل کو قتل کیا گیا، شرابی کو کوڑے لگائے گئے، چور کو سزا دی گئی۔ اسی طرح مدینہ منورہ آنے کے بعد، حدود و قصاص کے احکامات آنے کے بعد، ریاست کو وجود مل جانے کے بعد، جہاد کا حکم آ جانے کے بعد اگر کسی نے توہین رسالت کی تو اس کو بھی قتل کیا گیا ہے، جیسے ہم پہلے سبق میں بیان کر چکے کہ حضرات صحابہ نے ہجرت مدینہ کے بعد گستاخانِ پیغمبر کو قتل کیا ہے۔ رہی بات مکہ کی زندگی کی، تو مکہ کی زندگی میں بھی آپ دیکھیں اگرچہ خدا تعالیٰ نے حکم تو نہیں دیا کہ جہاں کوئی کافر ملے، گستاخ ملے، قتل کریں، جہاد کو حکم نہیں آیا، حدود و قصاص کے احکامات نہیں آئے، لیکن مکہ کی زندگی کے اندر بھی جو توہین رسالت کرنے والے تھے
وہ خدائی عذاب کا شکار ہوئے، خدائی پکڑ میں آئے ہیں۔ چنانچہ ابو لہب کو آپ دیکھ لیں، بدر میں اہل کفر کی ذلت اور رسوائی کا داغ اس نے اٹھایا، اور پھر طاعون جیسی بدترین اور زہرناک بیماری میں مبتلا ہوا، مر گیا، گل سڑ گیا، لاش اس کی بدبو مار گئی، اس کے اپنے اعزہ، اس کے اقارب، اس کی اپنی اولاد اس کے قریب نہیں آئی۔ ابو لہب کا بدگماش لڑکا عتبہ، یہ بھی نبی علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، بھرے لشکر میں اپنے انجام کو پہنچا۔ ولید بن مغیرہ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم کے اندر اس بدبخت کی حقیقت کو کھول کر بیان کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مشرکین کی ایک جماعت نے نبی علیہ السلام کے استہزاء کیا، مذاق بنایا، تو حضرت جبریل امین نے ان کو سزا دی ہے، نبی علیہ السلام کا دفاع کیا ہے۔ پھر مکہ مکرمہ فتح ہو جانے کے بعد جو مسلمان نہیں ہوا اور مکہ کی زندگی میں اعلانیہ توہین کرنے والا تھا، تو آپ دیکھیں حضرات صحابہ نے ان کو پکڑا ہے۔ جیسے حضرت علی المرتضیٰ ایک وادی سے گزر رہے تھے تو ایک کافر ملا، آپ نے اس کو قریب کیا اور پوچھا تم مسلمان ہو چکے کافر ہو؟ اس نے بتایا میں تو مسلمان نہیں ہوا۔ پھر آپ نے کہا اچھا تم فلاں بن فلاں ہو نا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ تم ہجرت مدینہ فتح مکہ سے پہلے نبی علیہ السلام کی توہین کرتے تھے، گستاخی کیا کرتے تھے، اب میں تمہیں سزا دوں گا۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے بعد اس گستاخ کو قتل کیا، چونکہ اب حکم آ چکا ہے کہ گستاخ کو قتل کیا جائے۔ تو برحال یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام رحمۃ للعالمین ہے، نبی علیہ السلام نے خود دشمن کو معاف کیا، ہمیں بھی چاہیے دشمن کو معاف کریں، یہ عجیب احمقانہ دلیل ہے۔ اور رہی بات نبی علیہ السلام کی رحمت عامہ کا تقاضا ہے کہ آپ کے دشمن کو معاف کیا جائے، نہ، یہ تو اللہ کی غیرت کے خلاف ہے۔ یہ نبی گستاخ کو سزا دینا نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین کی متضاد ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی بڑا اخلاق والا ہو، پاکیزہ کردار والا ہو، درگزر کرنے والا، تحمل والا ہو، برداشت والا ہو، تو اس کی ان عمدہ صفات کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کی توہین کی جائے، اس کو گالی دی جائے اور گالی دینے والا مجرم نہ ہو۔ نبی علیہ السلام